نظر آتے ہیں جہاں احمدیت کے مخالفین احمدیت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کے نام پر زہر بھر رہے ہیں، یا بعض حکومتیں ہیں جو اپنے غلط مفادات کے حصول کے لیے ان غلط حرکات کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن یہ سب تنگیاں احمدیوں کو ان قربانیوں کی یاد دلا دیتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دکھائی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عسر بھی تھا اور یسر کی پیشگوئی بھی تھی، اور یہ اس پیشگوئی کو دنیا نے دیکھا بھی۔ مدینہ آ کر بھی یہ تنگی کا دور ختم نہیں ہو گیا، مخالفتوں اور فتنوں کا دور ختم نہیں ہو گیا، مسلمانوں پر جنگیں ٹھوسی گئیں، دھوکے سے شہید کیے گئے۔ بئر معونہ کا مشہور واقعہ ہے، جب 70 صحابہ کو جو حفاظ تھے دھوکے سے ایک قبیلے نے شہید کیا۔ ایک واقعہ رجی کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی 10 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، اور روایات کے مطابق ان دونوں واقعات کی اطلاع ایک ہی وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، جس سے آپ کو شدید غم پہنچا، اور آپ روایات کے مطابق 30 دن تک ان ظالموں کے خلاف صبح کی نماز کے قیام میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے آقا، تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ تو تنگی اور آسانی کا دور ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اگر مسلمانوں کے خون بہتے رہے تو نئے شامل ہونے والے اسلام میں مضبوطی پیدا کرتے رہے، اور ہر تنگی کے بعد ایک بڑی کامیابی مسلمانوں کی تقدیر بنتی رہی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق کی صورت میں آپ کی بعثت ثانی میں بھی یہی وعدے پورے ہونے ہیں، اور آپ کی بعثت ثانی یہی وعدے لے کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے بعد جو کامیابی مقدر ہونے کا وعدہ 2 مرتبہ فرمایا ہے، وہ اس لیے ہے کہ جو نظارے دور اول والوں نے دیکھے تھے وہ آپ کی نشت ثانیہ میں بھی ظاہر ہوں گے۔ نام نہاد مولوی چاہیں یا نہ چاہیں، اسلام کی سرسبزی کا دور مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ مقدر ہے۔ اگر دشمن کی طرف سے تنگیاں وارد کی جاتی ہیں تو کامیابیاں بھی پہلے سے بڑھ کر اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ 1883 میں ابھی آپ نے بیعت بھی نہیں لی تھی، بلکہ دعویٰ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا بعد العسر یسرا، یعنی تنگی تو ہے لیکن تھوڑی، اس کے بعد فراخی بھی ہے، کامیابیاں بھی مقدر ہیں۔ یہ تفسیری ترجمہ میں نے اس لیے کیا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح نشاندہی فرمائی ہے کہ عربی دانوں کے نزدیک العسر کہہ کر تنگی کو محدود کیا گیا ہے، اور یسر کو اس پابندی سے آزاد کر کے وسعت دی گئی ہے۔ یعنی تنگیاں تو ہیں، مشکلات میں سے گزرنا تو پڑے گا، لیکن ہر مشکل، ہر تنگی بے شمار کامیابیوں کا مقدر بن کر آئے گی، اور یہی الہی جماعتوں کا خاصہ ہے۔ اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور تمام نشانیاں بھی ہم پوری ہوتے دیکھتے ہیں،
اور ترقی کے قدم بھی آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہوں کہ مخالفین اور علماء کی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ افراد کی جانیں قربان کرنے سے قومیں تباہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ جب جذبے اور جوش اور عزم کے ساتھ جانیں قربان کی جائیں اور قربانی کرنے کے عہد کیے جائیں تو وہ قوموں اور جماعت کی زندگیوں کو لمبا کرتی ہیں، ان کی طاقت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور جب خدا تعالیٰ کے وعدے ان قربانیوں اور ان عزموں کو روشن تر کر کے ایمانوں کو مضبوط کر رہے ہوں تو پھر قربانیاں اور تنگیاں بالکل معمولی لگتی ہیں اور ترقیاں ایک نئی شان کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر فرمایا ہے۔ دعوت سے بہت پہلے ہی خدا تعالیٰ نے آپ کو تسلیاں دی ہیں اور دیتا رہا کہ میں جس کام کے لیے تمہیں کھڑا کرنے والا ہوں وہ چاہے جیسا بھی مشکل کام ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور فتح اور غلبہ تم دیکھو گے۔ ایک موقع پر اس آیت کے الفاظ میں آپ کو فرمایا، جیسا کہ آیت الہامن بھی آپ کو یہ فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کی وضاحت میں براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح عطا فرمائی ہے، یعنی عطا فرمائیں گے، اور درمیان میں جو بعض مکروہات و شدائد ہیں وہ اس لیے ہیں تا خدا تعالیٰ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف فرماوے۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو قادر تھا کہ جو کام مد نظر ہے وہ بغیر پیش آنے کسی نوع کی تکلیف کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا اور بآسانی فتح عظیم حاصل ہو جاتی، لیکن تکالیف اس جہت سے ہیں کہ وہ تکالیف موجب ترقی مراتب و مغفرت خطایا ہوں۔ فرمایا آج اس موقع کے اثناء میں جب کہ یہ عاجز بغرض تصحیح کاپی کو دیکھ رہا تھا، جب لکھ رہے تھے براہین احمدیہ، بعالم کشف چند ورق ہاتھ میں دیے گئے اور ان پر لکھا ہوا تھا کہ فتح کا نکارہ بجے۔ پھر ایک نے مسکرا کر ان کی دوسری طرف ایک تصویر دکھلائی اور کہا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ جب اس عاجز نے دیکھا تو وہ اس عاجز کی تصویر تھی اور سبز پوشاک تھی، مگر نہایت روبناک، جیسے سپہ سالار اور مسلح فتح یاب ہوتے ہیں۔ اور تصویر کے یمین و یسار میں، یعنی کہ دائیں اور بائیں میں حجت اللہ القادر اور سلطان احمد مختار لکھا تھا۔ بس ہمیں تو ان خوشخبریوں کی روشنی میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ مخالفین احمدیت کی طرف سے جو تنگیاں ہم پر وارد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس سے جماعت احمدیہ کو کوئی نقصان پہنچ سکے گا۔ دشمنوں کے مکروں کا ناکام ہونا یا جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا حاصل نہ ہونا، یہ فتح کی نشانی ہے، فتح کی طرف لے جانے والے نشانیوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ لیکن فتح کا نکارہ کیا ہے؟ وہ تو جو عظیم الشان فتح ہوگی اور دنیا کو نظر آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم وعدہ فرمایا ہے، اور بجے گا، اور ضرور بجے گا۔ دشمن جو وقتاً فوقتاً احمدیوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مصر میں ہے یا انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہے یا سری لنکا میں ہے، ہندوستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں۔ ابھی گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں ہماری ایک چھوٹی سی جماعت ایک دور دراز کے قصبے میں ہے جس کا نام چاند تارا ہے۔ وہاں کی مسجد کی تعمیر کے دوران وسیع کر رہے تھے مسجد کو، بلوائیوں نے، جن میں مولوی شامل تھے، نہ صرف یہ کہ حملہ کر کیا، زخمی کیا لوگوں کو، بلکہ مسجد بھی گرا دی، احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا، ان غریبوں کے سامانوں کو جلا دیا، مردوں کو شدید زخمی کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، جب ہمارا وفد وہاں گیا ہے ڈھاکہ مرکز سے، تو جب عورتوں سے حال احوال پوچھا جا رہا تھا
عورتیں عموماً کمزور ہوتی ہیں۔ تو ایک عورت نے ہنس کر کہا یہ چاہے جتنا بھی نقصان پہنچا لیں ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے۔ صدمہ تھا تو اس عورت کو یہ، اس کی وجہ سے وہ روئی بھی کہ ہم مسجد کی تعمیر ابھی نہیں کر سکتے، ہمارے کام کچھ رک گئے۔ اور پاکستان کا جہاں تک سوال ہے، وہاں تو ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں پر معمولی سا بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو خدا تعالیٰ کے نام پر یہ ظلم روا نہ رکھتے۔ گزشتہ رمضان کے بعد سے اب تک 99 شہادتیں ہو چکی ہیں، رمضان کی اگر شامل کریں، اور 86 شہادتیں تو ظالموں نے ایک دن میں کی ہیں۔ ان ظالموں کے خیال میں احمدی کا خون اتنا ارزاں ہے کہ جس کی